بھائیوں یہ اولاد یہ بات رکھے، یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے، جس کی پرورش کرنا اور جس کو ہر طرح کا سکون اور آرام پہنچانے کے لیے ہم ساری محنتیں کرتے ہیں۔ یہ اولاد جہاں اللہ کی نعمت ہے وہیں اللہ کی طرف سے ہمارے لیے آزمائش ہے۔ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن ہم سے ہماری اس نعمت کے بارے میں پوچھے گا، جو اللہ نے ہمیں اولاد دیا ہے، اس اولاد سے نوازا ہے، ان کے تعلق سے اللہ رب العالمین ہم سے سوال کرے گا کہ میں نے تمہیں اتنے بیٹے اور اتنی بیٹیاں کی، کیا تم نے ان کی صحیح طریقے سے پرورش کی، ان کے ضروریات پہ کا خیال کیا، ان کی ضرورتوں کو جائز ضرورتوں کو تم نے پورا کیا؟ کل قیامت کے دن ہم سے اس کے بارے میں سوال کرے گا۔ اسی طرح سے اگر ہماری اولاد بے رحمی کا شکار ہوتی ہے، ہماری اولاد بگڑتی ہے، ہماری اولاد غلط کام کرتی ہے، جرائم کا ارتکاب کرتی ہے، تو اس کے بارے میں بھی ہم سے پوچھ رہا ہے۔ لہٰذا ہمیں اس تعلق سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، اس تعلق سے حساس رہنے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ اللہ نے ہمیں اتنے بیٹے اور بیٹیاں دے دی اور یہ ہماری اولاد ہے، ہمارے لیے کافی ہے، نہیں، بلکہ ان کی ضرورتوں کا خیال کرنا ہے، ان کی اچھی تعلیم کا خیال کرنا ہے، اچھے پرورش کا خیال کرنا ہے، ان پر نظر رکھنی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دوسرے کے نظرے میں چلے جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بری صحبت اختیار کر لے، برے لوگوں کی صحبت میں جا کر کے ان کا اخلاق بگڑ جائے، یہ برائیوں کی منتقل ہو جائے، یہ اللہ تعالی کی نافرمانی کا ہے۔ ان ساری چیزوں کا ہمیں خیال کرنا ہے، اور اس وجہ سے خیال کرنا ہے کہ اگر ہماری اولاد نیک اور صالح ہوتی ہے، اگر ہماری اولاد اچھی ہوتی ہے، ہمارے بچے نیک ہوتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر چلنے والے ہوتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے، یہ ہماری کئی نجات کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اور اگر یہی اولاد بھٹک جاتی ہے، گمراہ ہو جاتی ہے، تو کل ہمارے لیے وبال جان بھی بن سکتی ہے، کل ہماری گرفت کا ذریعہ بھی بن سکتے ہیں۔ وہ جب اللہ ہماری حفاظت کرے، کل ہم اس اولاد کی وجہ سے جہنم میں بھی جا سکتے ہیں۔ اللہ آپ سب کی حفاظت کرے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، یہ اولاد جہاں اللہ کی نعمت ہے، یہ اولاد جہاں اللہ کی طرف سے دیا ہوا عظیم تحفہ ہے، وہی ہمارے لیے آزمائش ہے، وہی ہماری آزمائش کا ذریعہ ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں وجہ ہمیں سمجھایا ہے، ہمیں بتایا ہے، ہمیں سکھایا ہے کہ اولاد کے بارے میں خیال رکھنا، جو تمہارے ماتحت ہے، جو جن کی نگرانی تم کو دی گئی ہے، ان کی ذمہ داری کا خیال رکھنا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنی جان کو اور اپنے گھر کے لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کون سی جہنم؟ وہ جہنم وقودھا الناس والحجارہ، جس کے ایندھن، جس میں انسانوں کو اور پتھروں کو جلایا جائے گا۔ جس جہنم کی آگ کو انسانوں کے ذریعے اور پتھروں کے ذریعے بھڑکایا جائے گا، اس جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو بچاؤ۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اس کا ہمیں پاس و لحاظ رکھنا ہے، اس ذمہ داری کو ہمیں قدر کرنا ہے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ لوگوں تم میں سے ہر کوئی ذمہ دار ہے اور کل قیامت کے دن اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ہر کوئی ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ الامام راع، امام ذمہ دار ہے، امام ذمہ دار ہے، امام چاہے وہ حاکم ہو جس کی ذمہ داری میں حکومت ہے، یا امام جو مسجد کا امام ہو جس کے ذمہ اتنے لوگوں کی دیکھ ریکھ ہے، اتنے لوگوں کو دین کی باتیں بتانا ہے، اتنے لوگوں کو برائیوں سے روکنا ہے، اس امام کی ذمہ داری ہے۔ آج میں اس ممبر پہ کھڑا ہوا کہ میں نے آپ کا آدھا گھنٹہ وقت دیا، آدھے گھنٹے میں نے آپ کے سامنے میں مخاطب ہوا، اس آدھے گھنٹے میں میں نے آپ کو کیا دیا، کیا بتایا، کیا سکھایا، کہ اس کے بارے میں مجھ سے سوال کیا جائے۔ وَرَجُلٌ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور ایک آدمی گھر کا ذمہ دار، گھر کا مالک، آپ اپنے گھر کے لوگوں کے بارے میں سوال کیا جائے۔ وَالْمَرْأَةُ
گھر کی ذمہ دار ہے، اپنے شوہر کے بچوں کی ذمہ دار ہے، تو اس کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے. اللہ کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ. پھر اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ لوگوں جان لو تم میں سے ہر کوئی ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے. یاد رکھیں بھائیو، اللہ نے جب اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، اللہ نے جب گھر کو خوشحال بنایا ہے، بال بچوں سے اللہ نے گھر کو لہلایا ہے، تو ان بچوں کے بارے میں خیال رکھنا ہے. ہمیں یہ خیال رکھنا ہے کہ کہیں بچوں کے بارے میں ہم لاپرواہی کے خلاف نہیں ہونا. اگر میری بات نہیں لگے، اگر میری بات خراب نہ لگے تو میرے بھائیوں، بچہ پیدا کرنا یہ کمال کی بات نہیں. یہ آپ کے کامیابی کی دلیل نہیں ہے. بچے کو جانوروں کی جوڑتے ہیں، بچے کو وہ جانور بھی پیدا کرتے ہیں جنہیں شعور کرتے ہیں. بچوں کی پرورش کرنا، انہیں صحیح راستے پر لے کر کے چلنا، انہیں اچھی تعلیم دینا، انہیں ایک اچھا انسان بنانا، انہیں ایک اچھا مومن اور مسلمان بنانا، انہیں ان کی آخرت سنوارنا، یہ اصل کام ہے. یہ اصل کامیابی ہے اور یہی ہم سے مطلوب ہے. اللہ نے اولاد دیا ہے تو یہی مطلوب ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپنے بچے کو دیندار کیسے کرائیں. بچوں کی تربیت میں کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے. کیا وہ ہماری شریعت کی تعلیمات ہے جس کے تحت ہم اپنے بچوں کی پرورش کریں؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے میرے بھائیوں کہ آپ ابھی بھی جو حالات ہیں، جو میں بچے اور بچیوں کی بات کر رہا ہوں، جو میں نے اولاد کی بات کی، اس میں بچے اور بچیاں دونوں شامل ہیں. ابھی کی جو حالات ہیں بڑے نامستقبی حالات ہیں. خاص کر کے آج جو سوشل ذرائع ہیں، موبائل اور دوسری چیزیں، ان چیزوں نے بچوں میں اس قدر برائی میں حیائی کو بڑھا چڑھا دیا ہے، اس طرح سے ان کے ذہن کو گندگی اور برا بنا دیا ہے کہ نعوذ باللہ بچپنے میں ہی وہ ساری برائیاں کرنے لگتے ہیں جن کے بارے میں آج سے پہلے ایک پورا تک پہنچنے کے بعد جن تک تصور بھی نہیں پہنچ سکتا. لہٰذا میرے بھائی، سب سے ضروری جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تقویٰ کی سمجھ سے اپنے بچوں میں اللہ کا ڈر بٹھائیں، اپنے بچوں میں اللہ رب العالمین کی محبت بٹھائیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت بٹھائیں، اللہ کا ڈر بٹھائیں. آج اپنے بچوں میں جتنی سختی کر رہے ہیں، جس قدر کے ساتھ جس قدر بھی انہیں شریعت کے تعلیمات پر آپ ان سے عمل کرائیں، لیکن اگر ان کے دل میں تقویٰ نہیں ہے، وہ داڑھی رکھ لیں گے، ٹوپی پہن لیں گے، لیکن وہ ساری برائیاں کریں گے، وہ ساری غلطیاں اور کمیاں کریں گے جو جن سے ہماری شریعت نے منع کیا. لہٰذا صرف ظاہر انہیں نگاہ نہیں کرانا ہے بلکہ ان کے دل کو نگاہ، ان کے دل کی اصلاح کرنی ہے، ان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت بٹھانی ہے، ان کے دل میں اللہ کا ڈر بٹھانا ہے. وہ بچہ جو آپ کے در سے شریعت کی تعلیمات کا عمل کرتا ہے، وہ کل جب آپ نہیں معلوم ہو یا آپ سے الگ ہو، وہ اگر آپ کی تعلیم کی مدرسے میں ہو، وہ اگر آپ کی کسی دوسری جگہ پہ ہو، آپ وہاں موجود نہیں ہے، لیکن وہ ڈرتا ہو، پھر بھی وہ ان چیزوں پر عمل کرتا ہو، اس طرح نہیں. اور یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب آپ اس کے دل کی اصلاح کریں، جب اس کے دل میں شریعت کی محبت بٹھائیں، اسے یہ یاد دلائیں کہ تم کہیں بھی ہو، تمہارا رب تو ہی دیکھ رہا ہے، تمہارے رب کے سامنے تمہاری ایک ایک حرکتیں ہیں، تم دن کی روزانے میں جو کرتے ہو، رات کی نادی میں جو کرتے ہو، لوگوں کی موجودگی میں جو کرتے ہو، تنہائی میں جو کرتے ہو، اکیلے میں جو کرتے ہو، ساری چیزوں کو وہ رب جانتا ہے. اور ہمارے سکولی الا تدریج رقیب العتید کہ تمہارے منہ سے جو بات نکلتی ہے وہ ساری چیزیں اس رب کے پاس نوٹ ہے، وہاں لکھی ہوئی ہے. کل اس کے بارے میں سے حساب ان کے ذہن میں یہ بات ہے. اور بھائیوں، صرف بچوں کے ذہن میں نہیں، ہمارے ذہن میں بھی یہ بات ہے. یہ رب کا ڈر، تقویٰ، یہ عظیم صفت ہے جو ہم بنانے میں ہمارے لیے اچھا برکت کے حاصل ہوگی، جو ہر برائی سے ہمیں روکے گا، ہر طرح کی بے حیائی سے ہماری حفاظت کرے گا، جو ہر بری چیزوں سے ہمیں محفوظ رکھے گا. اور کل قیامت کے دن ہمیں انشاءاللہ جنت میں داخل کرنا ہے. یہ وہ تقویٰ ہے، اس چیز کو اپنے بچوں کے اندر پیدا کرنا. دوسری چیز یہ ہے بھائیوں کہ بلکہ اگر اسے پہلی چیز کا دل غور دیتا وہ یہ کہ اولاد اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی اللہ سے دعا کرے، پہلے ہی اللہ سے دعا کرے، اے اللہ تو مجھے اولاد دے تو نیک اولاد دے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے دعا کیا کرتے تھے، ربی ہب لی من الصالحین، ربی ہب لی من الصالحین. اے میرے اللہ، اے میرے رب، مجھے
اللہ تجھے نیک اولاد دینا. ہمیشہ اللہ سے دعا کرتی ہے کہ اللہ نیک اولاد دینا, اچھی اولاد دینا, ایسی اولاد دینا جو شریعت کے پابند ہو, جو نیک ہو, اخلاقیات جو اچھی ہو. اور یہ ایک مومن کی صفت ہے, ایک متقی کی صفت ہے, ایک اللہ والے کی صفت ہے. قرآن میں اللہ رب العالمین نے اپنے مومن بندوں, متقی بندوں کی صفت بتاتے ہوئے فرمایا کہ وہ مومن بندہ وہ ہے جو اپنے رب سے یہ دعا کرتا ہے کہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اے میرے رب, تو مجھے ہماری اولاد میں سے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين, میرے اولاد اور میری ذریت کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک کرنا, میری آنکھوں کی ٹھنڈک کرانا, جسے کہتے ہیں دل کا سرور اور آنکھوں کا نور رکھنا. وجعلنا للمتقين اماما, اور اے میرے رب تو مجھے متقیوں کا امام بنا. اپنے رب سے دعا کیجیے کہ آپ کی پہچان ہے, یہ نیک لوگوں کی پہچان ہے کہ وہ اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے نیک اولاد دینا, نیک ذریت دینا, نیک اولاد دینا جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. آنکھ کی ٹھنڈک کون سی اولاد ہو؟ جس کا اخلاق اچھا ہو, کردار اچھا ہو, جو مزاج کا اچھا ہو, جو شریعت کے سانچے میں جس کی پرورش ہوئی ہو, جو اللہ اس کے رسول کا, وہی بندہ نیک ہو سکتا ہے, وہی آپ کی آنکھوں میں ٹھنڈک ہو سکتا ہے. اسی طرح سے بتائیے, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد نیک ہو, ہماری اولاد کی صحیح پرورش ہو, تو ہم اپنے اولاد کو دینی ماحول عطا کریں, اپنے بچوں کو دینی ماحول عطا کریں. دینی ماحول کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف لے جا کر کے مدرسے میں پڑھانا یہی دینی ماحول ہے. مدرسے میں پڑھانا یہ ضروری نہیں ہے, دین کی چیزیں اسے معلوم ہونی چاہیے, دین کی بنیادی چیزیں اسے معلوم ہونی چاہیے, اس کے اندر دینداری ہونی چاہیے, تقویٰ ہونا چاہیے. اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ جو جس کے سر پہ ٹوپی ہو, داڑھی ہو, یا جو مسجد مدرسے سے جڑا ہے, بس اسی کا کام دینداری کرنے کے لیے والی ہو. دین دنیا کی ساری چیزوں میں دین ہے. اگر آپ بزنس کرتے ہیں اس میں بھی دین ہے, اگر آپ ڈاکٹر ہیں, ڈاکٹری کر رہے ہیں, اس میں بھی دین ہے, اگر آپ انجینئر ہیں اور کہیں پہ نوکری کر رہے ہیں, اس میں بھی دین ہے. یہ دین جو ہمارا ہے یہ دنیا سے الگ نہیں ہے. آج ہم مسلمانوں میں جو طرح طرح کے گانے کیسے جاتے ہیں, جو ہمیں پچھڑا بتایا جاتا ہے, جو ہم پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں, جو ہمارا دین کا اعتراض کیا جاتا ہے, وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے اپنے اس دین کو دنیا سے الگ کیا. یہ دین دنیا سے الگ نہیں ہے, یہ دین ہمیں دنیا بنانے سے نہیں روکتا, یہ دین ہمیں دنیا سے نہیں روکتا ہے, بلکہ یہ دین ہمیں ہمارے لیے دنیا کی چیزوں کو حوالہ کرتا ہے. آگے بھی نماز پڑھنے آتے ہیں کہ یہاں پہ ہم کو جہاں ہے کہ جہاں اس کے جو دینی فائدے ہیں, جہاں کہ ہمارے رب کا اپنے حکم کی تعمیل ہے, جہاں یہ ہمارا فرض ہے, وہی ہماری زندگی کو سنوارنے کا ذریعہ ہے. جہاں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایک جگہ مل کر کے بیٹھنا ہے, ایک اپنے لیے کسی کو امیر بنانا, اس کی باتیں سننی ہے, لوگوں سے مشورہ کرنا ہے, ایک دوسرے سے سلام کلام کرنا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا ہے, چپ چاپ سوچنا, یہ ساری چیزیں صرف ایک چیز نہیں ہے. ہم یہ تصور کر رہے ہیں کہ اگر بچے کو اسکول میں بھیج دیا, کالج میں بھیج دیا, اس پر دین کی چیزیں نہیں. یہ دین ہماری آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے, اور اسی دین پر عمل کرتے ہم اس دنیا میں بھی کامیاب. اس دنیا کی ترقی آپ لاکھ پیروں کے پیچھے چلے جائیں, لاکھ چاپلوسی کر لیں, لاکھ اپنے آپ کو سیکولر دکھا لیں, لیکن آپ کو کبھی کامیابی نہیں مل سکتی جب تک کہ آپ دیندار ہو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا, حضرت عمر نے کہا تھا کہ ہم ایسی قوم تھے, نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام ومهما ابتغينا العزة بدون الاسلام اذلنا الله. ہم ایسی قوم تھے کہ اللہ تعالی نے ہمیں اسلام کے ذریعے اللہ نے ہمیں عزت دی, اسلام دے کر کے اللہ نے ہمیں عزت دیا. اور جب بھی ہم نے اس عزت کو اسلام کے علاوہ دوسری چیزوں کے ذریعے چاہا, اسلام چھوڑ کر کے اسلامی تعلیمات سے الگ ہو کر کے ہم جب عزت کو تلاشا تو اللہ نے ہمیں ذلیل کر دیا. بھائیوں, ہم اگر بچوں کی اپنی اصلاح چاہتے ہیں, ہم اگر بچوں کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں, کل قیامت کے دن اپنے آپ کو حساب و کتاب میں کھڑا کرنا چاہتے ہیں, تو ہم اپنے بچوں کو ہمیں دینی تعلیم کے سچ میں ڈالنا ہوگا. ہمیں ایسا ماحول فراہم کرنا ہوگا جس میں وہ دین پر عمل کرے, چاہے وہ کالج میں ہو,
یونیورسٹی میں ہو، دنیاوی تجارت میں ہو، کہیں بھی ہو، وہ دین کو فالو کرے، دین پر عمل کرے، اس کے دین میں اللہ کا ڈر ہو، جیسے نماز پڑھو تو نماز پڑھنے جائے، وہ دوسروں کے حقوق کو سمجھے، بچوں کے ذریعے محبت کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے بیوی اور بچے کو مکہ جیسے بیابو بیابان میں چھوڑ دیا، جگہ میں چھوڑ دیا۔ پتہ تھا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ اے میرے رب، میں نے اپنی بیوی کو، اپنے بچے کو ایک ایسی جگہ چھوڑا ہے جہاں کچھ بھی بیابو بیابان جگہ ہے، نہ ہریالی ہے، نہ پانی ہے، نہ کھانے کی چیز ہے، نہ چڑیا ہے، نہ پرندے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، صرف اس لیے چھوڑا ہے وہاں پہ تیرا گھر ہے، تیرا بیت الحرام ہے، کعبہ شریف ہے، اس لیے میں نے وہاں پہ چھوڑ دیا ہے، اور مقصد یہ ہے کہ یقین الصلاۃ، مسجد کے غلط رہیں گے تو میں نے اپنے بیوی بچوں کو مکہ میں اس لیے چھوڑا ہے کہ وہ نماز پڑھیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ تعلیم ہمیں ملتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین سے جوڑیں، ایسا ماحول دیں کہ وہ دینداری میں چل جائے۔ اور میں نے ذکر کیا کہ بھائی دین کا مطلب صرف مدرسے میں پڑھانا نہیں ہے، دین کا مطلب یہ ہے کہ کہیں بھی پڑھے لیکن اس کے اندر دینداری ہونی چاہیے، اس کے اندر اللہ کے رسول کی محبت ہونی چاہیے، دین سے لگاؤ ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے بھائیوں، ابھی کے جو حالات بنتے جا رہے ہیں، اس موقع سے آج جو ہم بچوں میں بگاڑ ہے، دیکھیے گا خاص کر کے مسلم معاشرے میں نظر جائیے، رات تک بچے بیٹھے رہتے ہیں، موبائل چلا رہے ہیں، گیم کھیل رہے ہیں، بہت سے ایسے محلے جہاں نشہ چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، ان چیزیں جو اس کا تصور ایک تو ان تک نہیں کیا جاتا تھا پہلے، لیکن اب چھوٹے چھوٹے بچوں چیزوں کا استعمال کرتے ہیں۔ اس میں کہیں نہ کہیں ہماری کوتاہی، ہم اپنے بچوں کو وقت دیں۔ آج ہم نے اپنے بچوں کو وقت دینا بہت کم کر دیا۔ آج ہم اپنی زندگی میں مصروف ہیں، جو لاکھوں اگر کمائی رکھتے ہیں، اور اگر بچہ صحیح نہیں ہے تو اس کا وہ کمائی کس کام کی؟ وہ آپ کس کے لیے کما رہے ہیں؟ اسی لیے کہا تھا کہ اگر بچوں کو لاکھوں پراپرٹی بنا کر کے دے دیں، کروڑوں کی پراپرٹی بنا دیں، لیکن اگر بچہ صحیح نہیں ہے، اسے صحیح تربیت نہیں دیا، تو آپ کے جانے کے بعد کچھ ہی دنوں میں سب کو کھا دے گا۔ اور اگر وہیں آپ نے بچے کو کچھ نہیں دیا لیکن اسے اچھی تربیت دی، اچھی تعلیم دی، وہ بچہ اتنا بنائے گا کہ وہ بنایا ہوا آپ کو آپ کی قبر میں رزق کا فائدہ ہوگا۔ یہ بچہ جو ہے یہ آپ کے سب کا جانکہ ہے، لہٰذا بچوں کو وقت دیں، بچوں کو وقت دیں، بچوں کے ساتھ وقت بتائیں۔ آپ اپنی بیویوں کو کہیں کہ وہ اپنی بچیوں کی خبر لیں، بچیوں کے ساتھ محبت کے ساتھ باتیں کریں، ان کو وقت دیں، ان کی دل کی باتیں سنیں، ان سے محبت بھرے باتیں کریں۔ آج جو اتنی شکایتیں آ رہی ہیں خاص کر کے اس کی بچیوں کے تعلق سے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری بیویوں نے، ہماری بہنوں نے ہماری بچیوں کو وقت دینا کم کر دیا، ان سے ان کی دل کی باتیں نہیں سمجھتے ہیں، ان کی دل کی باتیں نہیں سنتے ہیں۔ بھائیو اگر اس معاملے میں کوتاہی کرتے ہیں تو جان لیجیے کہ جہاں اس کا وبال آپ کی دنیا میں آ رہا ہے، کل آپ کی زندگی کا بڑا وبال۔ یہ بچیاں جو ہیں، یہ بچے جو ہیں، یہ جہاں اللہ کی نعمت ہے وہی ہمارے لیے آزمائش ہے۔ اس آزمائش میں ہمیں کھڑا ہونا ہے، اس آزمائش، اس امتحان میں ہمیں کامیاب ہونا ہے، پاس ہونا ہے، بلکہ اچھے نمبر سے پاس ہونا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں جو ہے ذکر کیا باتیں اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو وقت دینا ہوگا۔ ہم اپنے جو لڑکے ہیں ان کو وقت دیں، ان سے ان کی باتیں سمجھیں، ان سے پیار سے باتیں کریں، ان کی جو خواہشات ہیں، ضروریات، ان چیزوں کو سمجھیں۔ اسی طرح سے بچیوں کی ان کی ماں کے ساتھ باتیں کریں، ان سے ان کی باتیں سمجھیں، دوست جیسا تعلق ہونا چاہیے۔ آج اس موبائل کے فتنے نے جہاں نزدیک کے لوگوں کو دور کر دیا ہے، وہیں دور کے لوگوں کو قریب کر دیا۔ یہ موبائل جس کو سوشل میڈیا کہا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے ابھی یہ کہتے ہیں تواصل اجتماعی، یعنی اس کے ذریعے جماعت کے لوگ ایک ساتھ مل جاتے ہیں، جہاں یہ لوگوں کو ملاتا ہے وہیں بڑے بڑے فتنے پیدا کرتا ہے، بڑے بڑے گھرانے کو توڑ دیتا ہے۔ اس موبائل کے ذریعے کس قسم کے شکایات آتی ہیں، ہوتا کیوں ہے؟ ہوتا اس وجہ سے ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ٹائم نہیں، ان سے ان کی دل کی باتیں نہیں سمجھتے، ان سے پیار کی باتیں نہیں کرتے، ہم نرمی نہیں اختیار کرتے، جبکہ ہمارا لہجہ سخت ہوتا ہے، ہم حاکم بنے رہتے ہیں، ہمیشہ ان کو دباؤ بنائے رہتے ہیں، ہمیشہ ہمارا لہجہ
ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 بار خدمت کی. حبیب النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین فما قال لي لما صنعت ولا قال لي هلا صنعت. میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 بار خدمت کی. میں نے 10 سال خدمت کیا اور اس 10 سال میں پیارے نبی نے کبھی مجھ سے صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مجھ سے یہ نہیں کہا کہ تو نے ایسا کیوں کیا اور کبھی یہ نہیں کہا کہ ایسا کیوں نہیں کہا. نہیں, یہ بچے پیار کے بھوکے ہیں, یہ پیار کے محتاج ہیں, ان کو محبت چاہیے, پیار چاہیے, اچھی بولی چاہیے. اور اگر ایسا کرتے ہیں تو آپ کا گھر بنا رہے گا, آپ کے بچے اخلاق مند ہوں گے, ورنہ یہ بچے آپ کے گھر سے نکل جائیں گے. ان کو جہاں محبت ملے گی وہ وہاں چلے جائیں. اور ایک اچھے شوہر کی, اچھے ذمہ دار کی پہچان یہ ہے جو اپنے گھر والوں کی بہتر ہوتا ہے. اللہ کے ساتھ فرمایا کئی لوگوں کی زندگی کی لوگوں ان میں سے سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کی بہتر. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس سماج میں انتظام ہو گیا, ذمہ دار بن گئے, ایک عہدہ مل گیا, بس ہم کو عزت کر. اس کی اگر ہمیں اصلیت جاننی ہو, اس کی اگر حقیقت جاننی ہو تو آپ اس کے گھر والوں سے ایک کیوں ہے بڑے بڑے لوگ اونچے پوسٹ پر ہیں لیکن بچے بگڑے ہوئے, بچوں کی طرف توجہ ہی نہیں ہے. بھائیو یہ آپ کے لیے امتحان ہے, اس امتحان میں آپ کو کامیاب ہونا ہے. اسی طرح سے میں اپنے نوجوان ساتھیوں اور اپنے دوستوں سے بھی کہوں گا کہ آپ بھی اس چیز کا خیال رکھیں. آپ کو بھی اللہ نے عمل سے نوازا ہے, کہیں کہ آپ بڑی ہوئی آپ اس میں نہیں جائیے گا. آپ وہ چیز جو آپ کے لیے نقصان دہ ہے آپ دور چیز سمجھ جاتی ہیں, آپ اپنے آپ کو بچاتے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں جو آپ کے لیے نقصان دہ ہو ان چیزوں سے بچنا ہے. خاص کر کے دیکھا جاتا ہے جو نشہ کی چیزیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نشاور چیزوں کا استعمال کرتے ہیں. بچوں کو بھی سمجھنا ہے, انہیں ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرنی ہے اور گارجین کی ذمہ داری ہے. اسی طرح سے بھائیوں ابھی جو موبائل کا زمانہ ہے یہ ایک ضرورت ہے. موبائل یہ ضرورت ہے, یہ دینا ہے, گھر میں رکھنا ہے موبائل, لیکن ہمیں یہ خیال کرنا ہے کہ اس کا استعمال کیسا ہو. جب ہم اپنے بچوں کو وقت دیں گے, ان کے ساتھ وقت گزاریں گے, ان کے دکھ سکھ میں شریک ہوں گے, ان سے پیار محبت کی باتیں کریں گے, تو اس کے ذریعے ہمیں یہ بھی پتہ چلے گا کہ ہمارے بچوں کی سوچ کیسی ہے, ان کا رجحان کیا ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ہم سے کچھ اور باتیں کر رہا ہے اور کہیں اور اس کا کچھ اور چیز کر رہا ہے. ان چیزوں کا خیال رکھیں. آج کا یہ جو زمانہ ہے نوجوان نسل پہ بڑی آزمائش کا زمانہ ہے. اس موبائل نے ساری چیزوں کو آسان کر رکھا ہے, اسکول کے لوگوں کو غریب کر رکھا ہے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لا يخلون الرجل بامرأة الا كان ثالثهما الشيطان. جب بھی کوئی مرد کسی عورت سے اکیلے میں ملتا ہے, ایک جگہ تنہائی میں جمع ہوتے ہیں, تو اس کا تیسرا شیطان ہوتا ہے. جب بھی کوئی مرد کسی عورت سے تنہائی میں جمع ہوتے ہیں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے. اب ہمارے لیے یہ باتیں ہو رہی ہیں جو محبت کی باتیں کرتے ہیں, اس کے لیے اپنے آپ سے آنسو بہاتے ہیں. اور وہ ماں باپ جس کی اتنی بڑی قربانیاں ہیں, جس نے ایک لمبے عرصے تک پالا پوسا, اس کی ساری محنت کو بیکار کر دیا. چند لمحے کی فیصلے میں پورے خاندان کو اجاڑ دیتے ہیں. ان کی فیصلوں کی وجہ سے وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہماری تربیت میں کہیں نہ کہیں کمی ہو جاتی ہے. ہم کہیں نہ کہیں لاپرواہی کا شکار ہو جاتے ہیں, کہیں نہ کہیں ہم خدائی کا شکار ہو جاتے ہیں. اپنے بچوں پہ بڑی نظر رکھنی ہے, انہیں محبت دینی ہے, ان سے اچھے طریقے سے بات کرنا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بڑی نظر ہوتی ہے کہ اگر ہم نے اسے موبائل دیا تو اس کا استعمال کیسے کرنا ہے, کن چیزوں پر کتنا وقت دے رہا ہے. زمانہ بہت ترقی کر گیا, موبائل میں سیٹنگ میں آپ جا سکتے ہیں, سیٹنگ میں ایک سیٹنگ آتی ہے ٹائم سے کہ آپ نے کس ایپ پر کتنا ٹائم گزارا, پھر موبائل کا کتنا استعمال کیا, ساری چیزیں آپ کے سامنے ہوں. موبائل کی سیٹنگ ایک ایسا سسٹم ہے کہ وہ آپ کو بتا دے گا کہ آپ دن بھر میں موبائل کا کتنا استعمال کرتے ہیں اور اس استعمال میں کس ایپ کا کتنا استعمال کرتے ہیں, کس ایپ کا کتنا استعمال کرتے ہیں. واٹس ایپ پہ کتنا ٹائم دیا, فیس بک پہ کتنا ٹائم دیا, کال پہ کتنا ٹائم دیا, سارے ڈیٹیلز اس میں موجود ہوتے ہیں. یہ ذمہ داری, یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ بچوں کو موبائل سے دیں تو ان چیزوں کا خیال رکھیں. بس ایک ایپ آتا ہے جو ایپ آپ اپنے موبائل میں بھی انسٹال کر لیں اور بچے کے موبائل میں انسٹال کر لیں, اس کے ذریعے بچے کی ایکٹیویٹی کی ضرورت ہے.
دے، ذمہ دار ہونے کے ناطے کہ ہم ان چیزوں کا خیال کریں، ان چیزوں پر توجہ دیں، ورنہ وہ نہیں ہے میرے بھائیوں کہ حالات اور بدلتے چل جائیں گے۔ آج جو مسلم بچیوں نے جو اختلاط کا فتنہ آ رہا ہے، جو مسلم بچیاں غیر قوم کے لڑکوں کے ساتھ شادیاں کر رہی ہیں، ان کے ساتھ چلی جا رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ آپ اس کے پیچھے جائیے گا، گہرائی سے دیکھیے گا۔ آج ہمارے ایک رواج چلا ہوا ہے بھائی بنانے، یہ کون سا اسلام؟ اسلام میں کہیں اس کا تصور نہیں ہے۔ جو حقیقی بھائی ہے وہ آپ کا بھائی ہے، جو چچیرا چچیرا بھائی بھی آپ کا بھائی ہے، وہ بھی آپ کے لیے محرم رشتے دار ہے، غیر محرم رشتے دار ہے، غیر محرم، وہ بھی آپ کے لیے غیر محرم رشتے دار ہے، آپ اس کے سامنے نہیں جا سکتی، اس سے ڈائریکٹ باتیں نہیں کر سکتی۔ اور ایک تیسرا انسان جس کا نہ آپ سے کوئی رشتہ ہے، نہ تعلق ہے، بلکہ غیر قوم کا رسول ہے، اس سے آپ کی بھائی اور بہت سے کاشی کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ میری بیٹی کا وہ لڑکا بھائی ہے، یہ کون سی بڑی آتی ہے؟ وہ بھائی نہیں ہے، وہ آپ کا غدار ہے جو آپ کی بچی کے ساتھ پتہ نہیں کرتا کیسے کرتا ہے، وہ کسی اور لڑکے کے سے آپ کی بچی کو ملاتا ہے، اس سے باتیں کراتا ہے، اور اس طرح سے بہت سی بچیاں دے سکتے ہیں۔ اس طرح کی شکایات آ رہی ہیں، ضرورت ہے کہ بچوں کے اندر بیداری پیدا کریں، انہیں سمجھائیں، بتائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تصاحب الا مؤمنا، کہ اے لوگوں اگر تمہارا کوئی دوست ہو وہ ایمان والا ہونا چاہیے۔ یہ جو ساری شکایتیں آ رہی ہیں، جو اتنے ویڈیوز وائرل ہو رہے ہیں مسلم بچیوں کا غیروں کے ساتھ جانے کا، یہ ساری ہماری کمی ہے، ہماری کوتاہی ہے کہ ہم انہیں ان سے قریب ہونے دیتے ہیں، ہم ان کا توجہ نہیں رکھتے، ہم انہیں ان سے بے انتہا محبت کی وجہ سے یا اپنی کوتاہی کی وجہ سے ہم لاپرواہی کا شکار ہوتے ہیں۔ ضرورت ہے اس بات کی نکالی کہ یہ مشنریاں تو ہمارے خلاف نہیں ہوئی، وہ کوشش کرتی ہے کہ ہمیں کس طرح سے کمزور کیا جائے، وہ کوششیں کر رہی ہیں، لیکن ہم ایمان والے مومن ہیں، ہم اپنی بچیوں کو ان کی عزت بتائیں، ان کی اہمیت بتائیں، ہم بتائیں کہ میری بیٹی تمہاری عزت اتنی ہے کہ اگر تم پر کوئی الزام لگاتا ہے تو ہماری شریعت کہتی ہے اس کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ اگر کسی پاک دامن عورت پر کوئی الزام لگاتا ہے، تہمت لگاتا ہے تو اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے، تمہاری عزت یہ اتنا مقام ہے تمہارا مقام یہ ہے کہ میرے رب نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان اپنے 3 بچوں کی پرورش کرتا ہے، انہیں نیک بناتا ہے، انہیں شادی کر دیتا ہے، تو یہ اس کے لیے کل قیامت کے دن جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اتنا مقام، اور وہ ہمارے بچے غیروں سے باتیں کر رہا ہوں، یہ اپنی عزت کا خیال نہ کرے۔ وہ عزت جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی عزت کی حفاظت میں مار دیا جائے تو وہ شہید ہے، اپنی عزت کی حفاظت کے لیے مار دیا جائے وہ شہید ہے۔ یہ اپنے بچوں کے ذہن میں بٹھائے کہ میرے بچوں یہ چند منٹ کی محبت، چند دنوں کی محبت، یہ ایسی محبت ہے جو حقیقی محبت ماں باپ کی 20 سال 40 سال کی محبت، وہ ماں جس نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، جس نے 2 سال تک خون کی شکل میں دودھ پلایا، دودھ کی شکل میں اپنا خون پلایا، اس ماں ساری محبتوں کو بھلا دیتے ہیں۔ کون سی محبت؟ یہ سارا دکھاوا ہے، فراڈ ہے، دھوکہ ہو رہا ہے ہمارے لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے وہ بھائی جو اس فتنے میں مبتلا ہے یا وہ بہنیں اس فتنے میں مبتلا ہیں، اللہ کے واسطے اللہ سے توبہ کیجیے، اللہ رب العالمین بہت بڑا معاف کرنے والا ہے، اور اس وسیلے کو اختیار کیجیے جس کے ذریعے آپ اس چیز سے بچ سکتے ہیں۔ یہ بڑی بری چیز ہے، بلکہ یہ ایسی چیز ہے کہ اس کا اثر آپ کے بچوں تک جاتا ہے۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو پھر آپ کے بچوں کے اس کا اثر پڑے گا۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ اللہ